السلام علیکم، مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں یہ تو ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا جرنیل آیا ہے پاکستان کے اندر کہ جو ایماندار اور فرض شناس اور پاکستان کے مفاد میں سوچ رہا ہے اور پاکستان کے پیور مفاد میں سوچ رہا ہے۔ ویسے تو ماضی کے جنرل بھی کوئی خدا نہ خواستہ کہ غدار نہیں تھے، مگر کچھ ان کی سیاسی پالیسیاں ایسی تھی کہ جو سیاستدانوں کو گراں گزری یا سیاستدانوں کو لیٹ ڈاؤن کرنے میں ان کا کردار رہا، مگر اور یا کسی کو اوپر چڑھانے میں ان کا کردار رہا، اور پھر اس کا خمیازہ بھی ان جنرلوں نے بھگتا اور ان کو میر جعفر اور میر صادق کا کردار رہا۔ مگر موجودہ ہمارے آرمی چیف جو فیلڈ مارشل جنرل بن گئے ہیں، فیلڈ مارشل ہیں پاکستان کے، حافظ قرآن ہیں سید عاصم منیر، انہوں نے جو کہا وہ ثابت کر دیا۔ میں یہ بابانگے گھائل کہتا ہوں یہ بات کہ دیکھیے کہ ملک ریاض جیسا ایک آدمی جو یہ کہتا تھا کہ ہر آدمی میری جیب میں، جج میری جیب میں، جرنیل میری جیب میں، تو کہاں ہے جیب میں ان کی؟ آج ملک ریاض دھکے کھاتا پھر رہا ہے دبئی میں اور ابو ظبی میں، وہاں تو بیماری کی حالت میں بات بتاتے ہیں کہ بیمار بھی ہیں وہ پاکستان کی یعنی کہ حالات پہ انہوں نے گہری یعنی کہ ان کی نگاہ بھی ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ ان کا جو پروجیکٹ یہاں پاکستان میں تباہی سے دوچار ہیں، بحریہ ٹاؤن ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے، بحریہ ٹاؤن کے مکین پریشان ہیں، مگر پاکستان میں ان کو قانون کی علم برداری ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اس مرتبہ کسی کو خریدنے میں ناکام رہے۔ اس وقت جرنیل کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی کوششیں کی، یعنی کہ انہوں نے ایک بڑی شخصیت کے ذریعے بھی کوشش کی اور جرنیل کی بالکل قریبی شخصیت کے ساتھ بھی کوششیں کی، کچھ ایسی تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ خبریں بھی آئیں، مگر پاکستان کے مفاد کو اولین ترجیح دی پاکستان کے آرمی چیف نے، اور پاکستان کے آرمی چیف نے یہ جو دکھایا، یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دیکھیے کہ ہم پاکستان کے مفاد کو سوچتے ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں نہ جس کو صحیح معنوں میں کہتے ہیں نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، شاید شہباز شریف آزاد ہوتے تو شاید بک بھی جاتے مثال ایک کہہ رہے ہیں سیاستداں پہ، مگر آرمی چیف نے، فیلڈ مارشل نے، جنہوں نے اپنی دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، انہوں نے ملک میں بھی کرپشن کا جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ بولا کہ یہ کام نہیں ہوگا، جو آئین اور قانونی طریقے سے ملک ریاضیاں آئیں اور اپنی صداقت پیش کریں اور عدالت میں پیش ہو جائیں۔ ملک ریاض جو ہے اس وقت شدید پریشان ہے، ذہنی کرب کا شکار ہے، اور ابھی تو یہ خبریں تک آئی ہیں کہ دبئی میں کیونکہ عرصیات پاکستانیوں کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے وہاں سے، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جناب یعنی کہ جو ایک مخصوص فرقے کے ساتھ لوگوں کو نکالا، مگر بہرحال جنرل بھی نکالا جا رہا ہے پاکستانیوں سے۔ یو اے کی جو عرب امارات کی ریاستیں ہیں ان کے حکمراں جو ہیں اسرائیل سے ان کا تعلق بن گیا ہے، تو وہ نفرت کر رہے ہیں، پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں، کیونکہ پاکستان، سعودی عرب، ایران اور ملیشیا دوسرا بلاک یہ ایک الگ بحث ہے، تو اس میں تمام پہ نزلہ گر رہا ہے، جو وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین تھے، ٹائکون تھے، ان پہ بھی گر رہا ہے۔ اس میں ملک ریاض بھی وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں، پلازے اور ٹاپ کے وہ بنا رہے تھے، تو اب لازمی ان کا بھی حال اس میں برا ہو رہا ہے، اور رپورٹ یہاں تک آئی تھی گزشتہ دنوں کے انٹرپول کی ٹیم پہنچ گئی ہے، اس نے ملک ریاض کو اور ان کے صاحبزادے کو گرفتار کر کے جلد ہی پاکستان میں لانے والی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ دیکھیے پاکستان میں ایماندار فوجی قیادت اور جج بھی آپ دیکھیں وہی فیصلے کر رہے ہیں کہ ورنہ ججوں کو تو فون کر کے خرید لیتا ہوں، جج بھی وہی ایمانداری کے فیصلے کر رہے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم بھی ایسے فیصلے کر رہے ہیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہے نہ کوئی بکنے والا ہے نہ کوئی جھکنے والا ہے۔ اب ملک ریاض کو یہاں آ کے عدلیہ میں پیش ہونا پڑے گا، اپنا جواب دینا پڑے گا، اور ملک ریاض جیسے ایسے ہزاروں جو ہیں ان کو یہی کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں اس وقت ایماندار قیادت کے ہاتھ میں، پاکستان کے جرنیل ایماندار ہیں، پاکستان کے یہ ثابت ہو گیا ہے، ہمارے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے کوئی سودے بازی نہیں کی، اور ان کے اوپر تک پریشر دباؤ تک آیا، مگر انہوں نے کہا میں آرمی چیف ہوں اور پاکستان کا، انہوں نے کہا میری طرف سے کوئی ایسی ریلیکسیشن نہیں ملے گی۔ پھر ان کے خلاف مذموم پروپیگنڈا چالو کیا، یہ بتایا وہ بتایا، ایسی باتیں کہ بھائی جناب وہ
بھائی ان کا ماضی میں بھی جو آج عمران خان سے ان کا اختلاف ہے وہ یہی تھا. عمران خان کی جو گوگی اور جو دوسری تھیں عورتیں جو ان کے تھے جو مانیکا وغیرہ جو لوگ ٹرانسفر پوسٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتا تھا ان کے, تو ان پہ انہوں نے تنقید کی تھی. ISI تھی اس وقت جب چیف لاہور کے تھے, انہوں نے رپورٹ بنا کے دی تھی جب سے عمران خان نے باجوہ کو کہا تھا اس زمانے کے, جن کو بعد میں وہ جن کو پہلے کہتے تھے کہ وہ میرے مائی باپ ہیں, بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو میر جعفر میر صادق کا, تو ان کو انہوں نے کہا کہ بھائی کے ساتھ میں یہ تو بڑی سختی کر رہا ہے, اس کو ہٹاؤ. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی پہ اختلاف اوپر آیا, مگر وہ اس زمانے میں بھی اگر وہ فرض شناس ایماندار تھے تو آج بھی وہ ویسے ہی ہیں عاصم منیر صاحب. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک ریاض کی ناکامی اور ان کے جو بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا یہ موقف مٹی میں دب گیا کہ میں جس کو چاہوں میری جیب میں ہوتا ہے خرید لیتا ہوں. اب وہ خرید لیتے, ان کو نہیں خرید پا رہے. حتیٰ کہ اپنے وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناب پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی اپیل کی, مطلب لازمی لوگ یہ کہتے ہیں بلاول ہاؤس بھی انہوں نے بنایا, اور اس میں کتنی صداقت ہے ہمیں نہیں پتہ, مگر بہرحال لوگ دنیا کہتی ہے. تو اس میں نرم گوشہ رکھتے ہیں صدر صاحب بھی, انہوں نے بھی کوئی ریکویسٹ کی اور یہ کیا, مگر بہرحال ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. پاکستان کے ایک پیج پہ سب حکمراں اور PM سمیت اور ملک ریاض جیسے جو ٹائکون جب فیل ہو رہے ہیں پاکستان میں, تو آپ یہ دیکھیے کہ کرپشن کا لیول اوپری سطح پہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, نیچے بھی یہی ہوگا. میں چند ایسے اداروں سے میں واقفیت ہے میری ہے کہ ان میں انکوائریاں ہوئی اور ان کو سب کو معطل کر دیا, کوئی نوکری چھوڑ دیا, کسی کو جبری ریٹائر کر دیا. تو یہ تو میرے نالج میں بعض اداروں کی ایسے رپورٹیں ہیں موجودہ دور کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ جلد یہ پاکستان میں یہ جو کرپشن مکاؤ مہم چل رہی ہے اور پاکستان میں یہ اوپر تک ہے, یعنی کہ اوپر سے جب ایسا حکمراں بیٹھا ہوا ہے, ایسے مطلب حکمراں تو ماضی میں یہ لوگ رہے, ان پہ الزام لگتے رہے, مگر موجودہ دور میں یہ اتنے آرمی چیف تھے, فیلڈ مارشل جناب جو عاصم منیر, جن کو مخالف جماعت جو اپوزیشن عمران خان بہت نشانہ بناتے ہیں تنقید کا, مگر وہ اتنے ایماندار ہیں کہ کسی کی میں جرأت نہیں ہے بے ایمانی کرنے کی. پاکستان میں کسی کی کو ایسی نہیں ہو رہی, جو سامنے آتی ہے چیز اس پہ وہ جتنا ان کا وہ ہے. اب ہر معاملے میں حکومت کے مداخلت کریں کہ بھئی یہ پکڑ لو, تو حکومت کائے کے لیے بیٹھی. تو بہرحال پاکستان میں یہ آپ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں ایک یعنی کہ ایماندار قیادت کے ہاتھ میں, اور پاکستان کے آرمی چیف جو ہے, جو ایجنسیاں جو رول ادا کرتی ہیں, ان تمام کو کتنی آفریں ملی ہیں ملک ریاض جیسے بندے کی طرف سے. جو میں تو اس جملے کو بار بار دہراتا ہوں کہ جیب میں رکھتا ہوں ججوں کو, جنرل میں جس کو چاہو پاکستان میں. یہ زمینیں جو کراچی کی خریدی, صوبہ سندھ کی خریدیں, پنجاب میں خریدی, یہ خریدی, تو یہ کہاں سے خریدی؟ انہوں نے ماضی میں کھلاتے رہے, پلاتے رہے لوگوں کو. وہ سمجھتے تھے پورا پاکستان اسی طریقے سے. یہ ایک مرد مجاہد اور صحیح معنوں میں مرد حق, صحیح معنوں میں, جو بھارت کو جس نے ناچ چنے چبوا دیے, جس نے امریکہ کو یہاں اپنے ڈیوڑی پہ بلا لیا, مذاکرات امریکہ ایران کے یہاں کروا رہا ہے, تو وہ عاصم منیر, یہ فیلڈ مارشل پاکستان کے عاصم منیر صاحب ہیں. تو بہرحال انہوں نے اس ملک میں ایمانداری کی جو مثال قائم کی ہیں, اور جو ہتھ کڑیاں جیسے لگا کے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ علی ریاض کو اور ملک ریاض کو لے کے عنقریب لایا جائے گا, اگر ان میں حقیقت ہے, ان جو سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا. تو یہ کس کی بدولت ہوگا کہ کوئی بکا نہیں. اس سے یہ ظاہر ہوا کہ پاکستان میں ہمیشہ ایسے لوگ نہیں آتے جو بکنے والے ہوں. تو اور یہ اگر ملک ریاض یہاں پاکستان آ جاتے ہیں اور انٹرپول ان کو پاکستان لے آتی ہے اریسٹ کر کے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا کیس ہوگا. اور اتنے بڑے ٹائکون کو پکڑ کے لانا, تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی اور اس بات کی یہ نشانی ہوگی کہ پاکستان میں کرپٹ کوئی نہیں رہا. جو کرپٹ تھے انہوں نے بھی اپنی کرپشن چھوڑ دی. اگر حکمرانوں میں کوئی تھا تو وہ صرف اور صرف اگر چھوڑی ہے تو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کی وجہ سے اور ان کے ڈنڈے کے زور پہ. تو بہرحال پاکستان میں انصاف ہوگا, اور لازمی اگر وہ ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا. تو یہی پاکستان عوام چاہتی ہے کہ ہمارا پیسہ جو کسی نے بھی لوٹا ہو یا ملک ریاض ہو کوئی بھی اس سے دلوایا جائے. تو یہ عمل شروع ہو گیا ہے. آنے والا دنوں میں پاکستان کے عوام کو مزید اس طرح کی خوشخبریاں ملیں گی, اور جرم جس نے بھی کیا ہے وہ اب نہیں بچ سکے گا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو آرمی چیف نے, موجودہ فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے, وہ ایک سادات کے مزاج کے مطابق کیا ہے. اور سادات سید ایسے ہی ہوتے ہیں جو ایماندار
اور نیک اور اپنے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے کہتے ہیں نا، تو وہ حساب انہوں نے دکھایا کر کے دکھایا، اور اپنی جان پہ کھیل کے انہوں نے دشمنوں کو تیک تیک کیا، اور ہر فتنہ خوارج ہو، فتنہ ہندوستان ہو، ان کو ان سے بھی لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر جو کرپشن کرنے والے ان کے خلاف بھی انہوں نے تلوار نکالی ہوئی ہے۔ تو ہم سلوٹ پہ کرتے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کو، اسی طرح ملک ترقی کرتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔